حسین یا 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 حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، میں اس وقت موجود ہوں عزا خانہ دعائے زہرا میں، جو کہ عسکری 11 لاہور میں موجود ہے. گھر گھر عزاداری، گھر گھر عزا خانے کے اس موضوع پہ ہم پوری دنیا سے عزاداری آپ کو دکھا رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا پر. اور یہ سلسلہ چاند رات سے شروع ہو چکا ہے اور آج یہ ایام گزر رہے ہیں. یہ ایام وہ ایام ہیں جس میں اہل بیت اطہار پر جو مصیبتیں اور جو مصائب ہم آپ تک تمام مجالس، عزاداری، عزا خانے اور یہ تمام سلسلہ قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات میں آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں دعائے زہرا عزا خانے میں. احمد جعفری صاحب کے دولت قدے پر اس وقت موجود ہوں، جہاں مسلسل پہلی سفر سے عشرے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کئی مجلسیں ہو چکی ہیں. آج ہم اس عزا خانے کے بارے میں ان سے جانیں گے، بانیان سے بات کریں گے کتنے برس ہو چکے ہیں اس عزا خانے کو، اور یہ مجلس جو یہاں اس عشرے کو منعقد کیا جا رہا ہے، یہ عشرہ کس طرح یہاں تک پہنچا، کیونکہ وہ اس سے قبل کراچی میں رہا کرتے تھے اور آج ہم یہاں لاہور میں یہ عشرہ آپ کو دکھا رہے ہیں. لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے قائم ٹی وی کینیڈا پر. اس کے بارے میں تمام تفصیلات ہم لیں گے ان سے، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے مختلف ڈیوٹیاں بی بی نے عطا کی ہوئی ہیں آنے والے مومنین کو. کوئی فرش بچھاتا ہے تو کوئی عزا خانہ سجاتا ہے، کوئی سلام پڑھتا ہے تو کوئی مرثیہ، کوئی مجلس ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. یہ ڈیوٹیاں ہیں جو بی بی نے عطا کی ہوئی ہیں. اور یہاں پر عسکری 11 میں اسی طرح یہ ایک گروپ بنا ہے جو کہ حیدر کرار کے نام سے ہے، اور اس میں ماشاءاللہ سے بے انتہا اچھے انداز سے کام کیا جا رہا ہے. ان تمام لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ جو گروپ بنایا گیا ہے ان کی کیا خدمات ہیں اور کس طرح وہ عزاداری میں فروغ دے رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جو عزاداری یہاں پر یہ اس عزا خانے کے ذریعے شروع ہوئی، آج یہاں پر تقریباً کتنے دن ہو چکے ہیں مسلسل عزاداری کو ہوتے ہوئے، اور آگے بھی انشاءاللہ سالانہ مجالس اور تابوت کی برآمدگی، اور خود بانیان کی جانب سے تمام اہل جو کہ یہ عسکری 11 کا پورا پروجیکٹ ہے، ان کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ عزا خانہ کھلا ہوا ہے کہ جو چاہے آ کر مجلس کرے. کوئی ان سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی کسی طرح سے کوئی ان سے بلز کی کوئی وہ نہیں ڈیمانڈ کی جائے گی. یہ عزا خانہ دعائے زہرا ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں. آئیے ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور عزا خانے کی بھی زیارت کراتے ہیں اور بانیان سے بات کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، میں اس وقت موجود ہوں عزا خانہ دعائے زہرا میں، جو کہ عسکری 11 میں موجود ہے. اور یہ عزا خانہ کراچی سے لاہور تک پہنچا. اس کا سفر کس طرح ہوا ہم آج جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بانیان فرش عزا احمد علی جعفری صاحب، اور وہ کتنے برسوں سے اس عزا خانے کو سجا رہے ہیں. کب سے انہوں نے عزا خانہ آنکھ کھلتے ہی دیکھا، یا مطلب اپنی جس وقت انہوں نے یہ سلسلہ دیکھا عزاداری کا، اور آج کتنے برس ہو چکے ہیں اس کو سجاتے ہوئے. اور ماشاءاللہ سے یہ کراچی سے لاہور تک پہنچا، اور یہاں پر بھی تقریباً کافی دنوں سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس عزا خانے کے پہنچتے ہی یہاں کے تمام لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس عزا خانے کو سجایا، اور تمام لوگ یہاں پر ایک بہترین انداز میں ایک فیملی کے ماحول کی طرح یہاں پر مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں. کوئی فرش بچھاتا ہے تو کوئی مرثیہ پڑھتا ہے، کوئی نوحہ پڑھتا ہے تو کوئی سلام پڑھتا ہے. سب نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لی ہوئی ہیں. کوئی بہترین انداز کا سلسلہ ہے. ہم تمام لوگوں سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ عزاداری کا سلسلہ کس طرح یہاں تک پہنچا اور کتنے برس ہو گئے. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور بات چیت شروع کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے. جی السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام. احمد بھائی، میں آپ سے آج آپ کے ماشاءاللہ سے بے انتہا خوبصورت انداز کا عزا خانہ سجا ہوا ہے، کیونکہ قدیمی عزا خانے جو ہیں وہ
اپنی ہاتھوں کے بنائے ہوئے پٹکے اور ان کی پنجے اور ان کی خوبصورتی الگ سے بتاتی ہے. تو میں آپ سے تمام چیزیں آج جاننا چاہوں گا کہ آپ کے بزرگوں نے کس طرح آپ کو یہ عزاداری سونپی اور آج آپ لاہور میں کراچی سے ہوتے ہوئے اس عزا خانے کو یہاں لے کر پہنچے اور ماشاءاللہ سے اب یہاں پر مجالس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بہت اچھے انداز میں آپ کے یہاں ہو رہا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو تمام تفصیلات بتائیے. جی خبر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو عزاداری کا سلسلہ بڑا طویل ہے. اسے میرے دادا دادی نے پاکستان بننے سے پہلے شروع کیا تھا اور جب سے یہ اس وقت تو بڑا چھوٹے پیمانے پہ تھا لیکن بڑے مسلسل کنٹینیوس یہ انہوں نے شروع کیا اور ان کے انتقال کے بعد یہ تمام ذمہ داری عزا خانے کا تمام انتظام میرے والد صاحب کے ذمہ آیا کیونکہ وہ ان کو اس سے شغف بھی رکھتے تھے, ان کو شوق بھی تھا اس کا, تو اس لیے وہ ان کی طرف منتقل ہو گیا. تمام ذمہ داری میرے والد صاحب کے پاس آ گئی اور انہوں نے اس سلسلے کو پروموٹ کیا, بڑا پروان چڑھایا اور اس کو بڑے پیمانے پہ پھیلایا. اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے پیدائش سے پہلے سے یہ سلسلہ میرے والد نے شروع کیا تھا. اس کے بعد ہمارے بچپن سے دیکھا ہم نے ہمارے تمام رشتہ دار. جو مجالس ہوتی تھی تو کیا خواتین کی ہوتی تھی یا جینٹس کی ہوتی تھی؟ جی ہماری سب سے پہلے تو کیونکہ ہماری ہماری دادی نے اس کو زنانی مجلس سے یہ شروع کیا تھا سلسلہ, تو میرے والد صاحب نے بھی اسی کو جاری رکھا اور یہ سلسلہ میرے والد صاحب کے انتقال تک یہ سلسلہ چلتا رہا 1986 تک. اور میرے والد نے اسے بہت بڑے پیمانے پہ پھیلا دیا اور ہم نے پھر جب کراچی میں 21 رمضان المبارک کا جلوس جو نکلتا تھا اس کی بانیان میں بھی میرے والد صاحب شامل تھے. اس طرح سے پھر ہمارے گھر میں پاکستان کے جید علماء کا آنا جانا شروع ہو گیا اور بہت والد صاحب نے اس کو بڑی زبردست طریقے سے اس کو پھیلا دیا. اور جب میں کچھ چیز آپ کو معافی چاہتا جی ہوں, تو یہ عشرہ جو تھا آپ کے, جیسے ابھی آپ لاہور میں موجود ہیں پہلی سفر سے, تو یہ جو آپ کا خواتین کا عشرہ ہوتا تھا تو یہ پہلی محرم سے ہوتا تھا, یہ سفر میں ہوتا تھا؟ یہ ہماری عشرہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک پورا عشرہ چلتا تھا. اور اس کے بعد جو اس میں ماشاءاللہ سے کافی لوگوں نے اس میں حصہ بھی ڈالا اور بہت اس کو بڑے پیمانے پر کیا گیا. اور پھر لیکن انفارچونیٹلی میرے والد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو علم بھی تھوڑے اسی کافی پرانے زمانے کے تھے, تو پھر اس کو بھی میرے والد صاحب نے چینج کیا. وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں لے کے آتے رہے وہ. اور اس وقت آپ کے سامنے جو موجود ہے ہم نے اس کو تھوڑا اور اس کو بڑھایا اور اس کو ماڈیفائی کیا تھوڑے بہت. لیکن پھر میرے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد اسے پھر یہ تمام ذمہ داری میں والد صاحب کا ایک بڑا بیٹا, سب سے بڑا بیٹا ہوں. اور یہ ساری بات ہے والد صاحب کا شوق مجھ میں منتقل ہو گیا. میرے اور بھائی بھی ہیں, انہوں نے بھی کیا, لیکن جتنا مجھ میں شوق پروان چڑھا اس کو پھر میں نے اسے فروغ دیا اور اسے میں لے کے چلتا رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزاداری جو ہے ناظرین یہ منتقل ہوتی ہے اور یہ جو عزا خانے کی جو ڈیوٹی ہے وہ سب تک نہیں آتی, بس مولا جو ہے جس کو بیوی سمجھتی ہے اہل اس تک یہ چلی جاتی ہے. اور وہ ضروری نہیں کہ گھر کا بڑا ہو یا چھوٹا ہو, بس یہ عقیدت اور محبتوں کا سلسلہ ایسے ہی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے عزا خانہ جب سب سے پہلے جب شروع کیا تو ہم لوگ 10-15 سال تک تو ہم لوگ اس کو کافی بانس بنوائے, اس کے الگ سے کپڑے ڈال کے بڑی مشکل سے ہم لوگ اس کو تیار کیا کرتے تھے. بڑا اس میں وقت لگتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ بھائی اب تو اس میں اتنا وقت لگتا ہے اور اتنے ہر سال چینج ہوتا ہے, تو میں نے کہا پھر اس کو ایک نئی طریقے سے اسے آرگنائز کیا جائے پورا. اور پھر میں نے ایک آپ جو شاہ نشین دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پوری بنوائی اس کو. اور اب اس کی وجہ سے اتنی آسانی ہو گئی کہ علم جو ہے ہم آرام سے اس میں نصب بھی کر دیتے ہیں اور نہ ہم یہ ہر بار اپنی جگہ رہتا ہے. تو اب آپ کا جو عزا خانہ ہے کیا 8 ربیع الاول کو آپ اس کو بڑھائیں گے؟ آپ نے اس میں کیا سوچا, کیونکہ یہ اب آپ کے یہاں کئی برسوں کے بعد یہاں پر پہنچا ہے لاہور میں, پہلا سال ہے, تو آپ نے کیا سوچا؟ اچھا جی, اب ظاہری بات ہے مجھے 5 سال ہو گئے لاہور میں, لیکن اس وقت ہمارا کراچی میں ہم لوگ عشرہ منعقد کر رہے تھے. لیکن اب اس سال سے ہم نے اپنے یہاں منعقد کیا اور اس کو کراچی سے یہاں لے کر میں آیا ہوں اس عزا خانے کو. اور یہ ہماری ظاہری بات میں جیسے آپ کو بتایا کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک ہمارا عشرہ ہوتا تھا. لیکن یہاں عسکری 11 کے مومنین کے گروپ میں جب میں شامل ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ مجالس کا ڈفرینٹ اسکیجول ہے. اور پہلی سے 10 محرم جو ہے یہاں پر ایک میجر صاحب ہیں ان کی مجلس ہوتی ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی آپ ظاہری بات ہے یہاں پہ مجلسوں کا سلسلہ ڈفرینٹ ہے. کراچی میں جیسے ہوتا ہے کہ بھائی ہر وقت مجلسیں ہوتی ہیں, زنانہ مجلسیں یہاں پر بھی ہر وقت ہوتی ہیں, لیکن مردانہ مجلسوں کا ٹائم وہی ہوتا ہے جب لوگ آفس سے واپس آتے ہیں, وہ ایک ہی پاسبل ہے. تو اس لیے ظاہری بات ہے پہلی سے 10 محرم کا عشرہ کسی اور صاحب کے یہاں چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پھر اس کے بعد پھر بیچ میں بھی عشرہ دوسرا عشرہ چلا, تیسرا عشرہ مجھے ملا اور پہلی سے 10 سفر کا ہے. لیکن جب میری مومنین سے ملاقات ہوئی اور ان سے بات چیت ہوئی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جب اتنا زبردست عزا خانہ بنایا تو آپ اجازت دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ
لوگ بھی اس میں اپنی منزل سے منعقد کر سکیں. اور آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ تو میرا فی سبیل اللہ ہے, میں حسین ابن علی, میں کچھ بھی نہیں ہوں, نہ میرا کچھ ہے, یہ سب مولا کی عطا ہے. اور ظاہری بات ہے مجھے کچھ بھی پیسہ نہیں چاہیے, اور آپ جس کی مرضی آئے یہاں پر آپ اپنی مجلس منعقد کریں. اچھا ماشاءاللہ سے پھر آپ کے مطلب 25 محرم سے پراپر عزاداری کا سلسلہ جی, اب 25 محرم سے آپ جو ہماری یہاں مجلس چل رہی ہیں, اور 10 سفر تک ابھی مجلس ہماری چلیں گی. عزا خانہ جو ہے وہ آپ کب تک مطلب 8 ربیع الاول تک ہی اس کو بڑھائیں گے یا ابھی نہیں؟ اس کے بعد میں ہماری آخری مجلس جو ہے میرے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کی شہادت 28 سفر کو یہ ہماری یہاں آخری مجلس ہوگی, وہ بھی کسی دوسرے مومنین نے یہاں منعقد کی ہے. اس کے بعد 28 سفر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اس عزا خانے کو بڑھانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ناظرین فرش عزا جو ہے وہ جہاں بی بی چاہتی ہیں وہاں بچتا ہے, اور یہ ڈیوٹیاں بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. کوئی فرش بچھاتا ہے تو کوئی سوز پڑھتا ہے, کوئی مرثیہ پڑھتا ہے, تو کوئی حدیث. تو یہ سلسلہ جو ہے بیوی کی طرف سے ہے, اور احمد صاحب جو ہے انہوں نے بتایا کتنے برسوں سے ان کا یہ سلسلہ ہے, اور جو اس کا اہل ہوتا ہے اس تک یہ عزاداری کا سلسلہ سونپ دیا جاتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس عزا خانے کو اسی طرح آگے تیزی کے ساتھ, جس طرح یہ مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, اور مزید ہر سال اس میں اضافہ ہو, اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ ہو. ان کو پروردگار اپنی نظر بس سے محفوظ, تمام حاسدین کی نظر بس سے محفوظ رکھے. عزاداری گھر گھر اس وقت فرش بچھ رہا ہے, اور میں اس وقت موجود ہوں لاہور میں. آپ تمام لوگ یہ دیکھ رہے ہیں لاہور کی عزاداری. پروردگار اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے, ہم رہیں نہ رہیں یہ عزاداری جاری رہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سید عمران نقوی نام ہے میرا, عسکری 11A میں میرا گھر ہے, اور اس سال احمد بھائی نے اپنے گھر پہ عزا خانہ جو ہے وہ سجایا ہے. اللہ پاک ان کی توفیقات میں برکت ڈالیں, اور بی بی جو ہیں وہ ان کا پرسہ قبول کریں. اس دفعہ انہوں نے عشرہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ کیا ہے, کراچی سے تشریف لائے, اور مجھے بھی موقع ملا کہ میں بھی اپنا پرسہ جو ہے یہاں پہ پیش کروں, اور آپ لوگوں نے بڑی محبت سے سنا بھی. تو بس ہماری تو ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے کہ جہاں پہ بھی عزا خانہ ہے وہاں پہ اپنی حاضری لگائیں, اپنی ڈیوٹی دیں, اور پرسہ قبول ہو جائے ہماری تو ہمیشہ یہی دعا ہے. اور امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ جس اچھے طریقے سے انہوں نے یہاں پہ انتظام کیا, ان کے بچوں نے انتظام کیا جتنے احسن طریقے سے. آپ لوگ تشریف لائے کراچی سے, اور آپ نے بھی اتنا اچھا کلام یہاں پہ پڑھا, ہمیں سننے کا موقع ملا آپ کو. مولا آپ تمام کی ان عبادات کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں بی بی کے صدقے قبول فرمائیں. اور ہمارے پرسے کو بس, میری تو یہی ہر جگہ یہی دعا ہے کہ ہمارے پرسے کو بھی بس قبول فرما لیں, اور یہ عزا خانے اسی طرح سجے رہیں, ہم ہوں نہ ہوں یہ عزاداری جاری رہے. سر ایک چیز اور جو موضوع ہے جو کہ امام زمان علیہ السلام پر موضوع رکھا آپ کے ہمارے یہاں کے عشرے کا, اس بارے میں بھی کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بہت کم ذکر ہوا ہے امام پر کے وقت کی ظہور پر قریب ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا موضوع, بہت اچھا. اور میرا خیال میں اس کے اوپر جتنی زیادہ بھی بات چیت ہمارے علماء کرام, ہمارے اسٹیج سے, ہمارے ممبروں سے ہو, تو وہ ہم سب کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, اور ہمارے لیے بھی بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے کہ جب تک معرفت امام علی مقام امام جو ہیں 12ویں سرکار کی نہیں ہوتی تو آپ اس طرح سے اپنی تیاری نہیں کر پا سکتے. تو جب ہمیں معرفت ہوئے گی تو ہم اسی طرح ان کے لیے تیاری بھی کر سکیں گے. سب تعریفیں اللہ کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا نام خواجہ مختار صفدر ہے, اور میں عسکری 11 میں رہائش پذیر ہوں, اپارٹمنٹ نمبر 31C میں. اور مجھے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا یہاں عسکری میں آئے ہوئے, لیکن جتنا ٹائم میں نے گزارا یہ میرا دوسرا محرم ہے. اور الحمدللہ اس پروردگار کا بڑا احسان ہے, اس مولا کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے کہ یہاں عسکری میں آ کے بڑی طبیعت خوش ہوئی. حالانکہ میں زیادہ ٹائم میرا جوہر ٹاؤن میں گزرا, وہاں مجالسیں بہت زیادہ اٹینڈ کرتا رہا ہوں میں, لیکن یہاں الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ یہاں عسکری میں ایک گروپ بنایا انہوں نے, اور ایک جگہ سے اور دوسری جگہ جو مجالس کا سلسلہ ہے وہ بڑا اچھا ہے. اور خاص طور پر اس سال بہت ہی اضافہ ہوا اور بڑی دل کو خوشی ہوئی. اور یہ جو درگاہ سجائی گئی ہے, اور آپ لوگ کراچی سے تشریف لائے اور آپ نے یہ درگاہ سجائی ہے, اس کو دیکھ کے دل ہی مسرت ہوئی. اور پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے,
اور اسی طریقے سے ہم یہاں مجالسیں کا سلسلہ جب تک ہماری حیات ہے، زندگی ہے، ہم یہاں مجالسیں اٹینڈ کرتے رہیں، اور یہ ذکر امام حسین جیسے جوش و خروش سے یہاں جاری ہے، آئندہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ جاری رہے، اور انشاءاللہ اس سے ہم بڑے مطمئن ہیں اس پروگرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید محمد اقبال جعفری ہے اور میں عسکری 11 کے اندر رہائشی ہوں پچھلے 9 سالوں سے، اور مجالس اعزاء جو ہے وہ ہمیشہ سے ہر مومن کی خواہش رہی ہے کہ اپنے گھر میں اس کو برپا کرے اور اس کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرے۔ پچھلے 9 سال سے ہم لوگ اس چیز کی کوشش میں تھے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں جس کے ذریعے ہم تمام گھروں کے اندر عزاداری کو بآسانی کروا سکیں۔ پچھلے سال ہمارا ایک گروپ حیدر کرار عسکری 11 کا قیام عمل میں آیا، جس میں ہمارے بزرگان بالخصوص سید عمران نقوی صاحب اور خواجہ صفدر صاحب اور ذیشان جعفری صاحب، ان سب لوگوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے اس گروپ کو تشکیل دیا۔ اس میں ہمارے مزید ممبرز کا اضافہ ہوا، جس میں احمد جعفری صاحب ہیں جو کہ اس عزا خانہ کے بانی بھی ہیں، اور اس سے ہم نے پچھلے سال ہی مجالس کا سلسلہ سٹارٹ کیا۔ اس کا مین آبجیکٹو اس گروپ کو بنانے کا یہ تھا کہ تمام مومنین جو بھی عسکری 11 میں اپنی عزاداری کروانا چاہتے ہیں ان کو ہم تمام سہولیات عزا خانہ سجانے کی، مومنین کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی، عزا خانے کو صاف کرنے کی، پلیٹیں دھونے کی، جو بھی سروسز ہم پرووائڈ کر سکیں وہ ساری فی سبیل اللہ اور فی سبیل الحسین پرووائڈ کریں۔ الحمدللہ پچھلے سال ہم صرف 10 مجالس کروا پائے، کیونکہ پہلا سال تھا تو ذرا ہمیں دقت ہوئی اس چیز کے اندر، لیکن اس سال ماشاءاللہ ہمیں بہت انکریجمنٹ ملی، کیونکہ بہت سے مومنین نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا، اور ہم نے الحمدللہ 35 مجالس جو ہیں وہ اس 2.25 مہینے کے اندر آرگنائز کی، اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ احمد بھائی کو جاتا ہے، بیکاز انہوں نے اپنا امام بارگاہ کل 18 سے 20 مجالس کے لیے مختص کیا، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہم سب کے لیے پہلے پلاننگ کے دوران، لیکن جب محمد والے محمد کی خوشنودی شامل حال ہو تو تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تو اس مقصد میں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، اور ہم پچھلے 11 محرم سے جب سے عشرہ اول مکمل ہوا اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے مجالس کروا رہے ہیں۔ بے تحاشا گھروں میں عسکری 11 میں عزاداری ہوئی، اور سب سے اچھی بات یہ جو کہ آپ کا موضوع ہے گھر گھر میں عزاداری ہونی چاہیے، تو اس موضوع کے حساب سے جو ہمارا گروپ ہے حیدر کرار وہ بالکل الائنڈ ہے، اور ہم لوگ اسی آبجیکٹو کے تھرو کام کر رہے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، یہ ایک معجزہ ہی میں کہوں گا کہ ہمیں اس سال اپنی انجمن نوحہ خان انجمن بھی مل گئی، جس میں ہمارے اپنے گھر کے بچے جو ہیں وہ شامل ہو گئے، اور ہمارے پاس ماشاءاللہ احمد جعفری بھائی کے ہی تینوں بیٹے ایک میجر آپ کہہ لیں کہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں اس انجمن میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے جی، اور ان کی نسلوں کے اندر عزاداری جاری و ساری رہے، اور ہم سب کی نسلوں میں ظاہر رہے کہ جب تک کہ کیونکہ نیک اولاد صدقہ جاری ہوتی ہے، اور مولا حسین کی جو مجلس سزائے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا جو آپ کا ماشاءاللہ سے حیدر کرار گروپ بنا تو اس میں جو ممبرز ماشاءاللہ سے اب تک کتنے اس میں شامل ہو چکے ہیں؟ سر ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، انیشیل جو فاؤنڈر ممبرز تھے وہ 3 تھے، جب ہم نے جس فرسٹ ڈے ہم نے یہ گروپ تشکیل دیا، اور ہمارا آبجیکٹو پہلے دن یہ تھا کہ ہم کبھی اپنے آپ کو کوئی ایڈمن یا کوئی ایسا رول نہیں کہیں گے، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو خادمین کہتے ہیں، خادمین حیدر کرار۔ تو اس میں اس کے بعد ہمارے پاس احمد جعفری بھائی، میجر عمران نقوی صاحب اور خواجہ مختار صفدر صاحب، اور اس طرح لوگوں کا اضافہ ہوتا رہا، اور الحمدللہ اب اس وقت 100+ ممبرز جو ہیں وہ اس گروپ میں شامل ہیں۔ اور ہمارا کچھ آبجیکٹیوز تھے جو ہم نے فرسٹ ڈے ڈیفائن کیے تھے کہ بچوں کی عزاداری کروانا، بچوں کے لیے کاؤنسلنگ سیشنز آرگنائز کروانا، اور مخصوصی جو ہے ائمہ معصومین کی کوئی بھی مخصوصی ہے اس سے آرگنائز کروانا۔ اور اس سال جو ہمیں سب سے بڑا انعام کہنے مولا کی طرف سے ملا وہ یہ تھا کہ ہم نے تابوت امام زین العابدین جو ہے وہ خود تیار کروایا، اور اٹس اے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن جس میں ہم کسی سے کوئی فنڈ ڈیمانڈ نہیں کرتے، اور سب کو جو ہے وہ اپنے ہی جو رزق ہمیں مولا حسین دیتے ہیں ہم اسی کو آگے جو ہے انہی کے نام پہ لگا دیتے ہیں۔ تو بس مومنین سے ہم اس چیز کی صدا بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کسی قسم کے میٹیریل بینیفٹ سے پاک رکھیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہمیں اجر جو ہے وہ روز محشر لینا ہے بیوی سے، اور اسی لیے جو ہے جب آپ کی نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کے اندر برکت عطا کرتا ہے۔ تو آپ جیسے کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ سر مقصد صرف اتنا سا ہے کہ
سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. ہمارے بچے جو ہیں وہ اسی چیز کو جب دیکھیں گے تو وہ اس سے انکریجڈ ہوں گے, اور وہ دیکھیں گے کہ اگر ماں باپ اس چیز میں اتنے زیادہ انڈلجڈ ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور یہی مقصد ہمارے اس پلیٹ فارم کو بنانے کا ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے پاس ٹیم میں ینگسٹرز کی بہت کمی تھی, اور اس سال جو ہے ہمارے پاس میسو اماؤنٹ میں جو ینگسٹرز نے ہمیں جوائن کیا, اور انہوں نے اس چیز کے اوپر ہمیں کافی انکریج کیا کہ کہیں پہ کوئی کام ہو آپ ہمیں بتائیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا انسینٹو, ہمارا اپنا انیشیٹو ہوگا ایک طریقے سے, لیکن ہم مور اور لیس ہو از حسین کو فالو کر رہے ہیں کہ آبجیکٹو یہی ہے کہ دونوں ہم ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں. وہ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, ہم اس کا ایک بہت چھوٹا سا ایگزامپل ہے جو اپنی کمیونٹی میں کریٹ کر رہے ہیں. میری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے جو بزرگان ہیں ان کو سلامت رکھے, جو ہمیں گاہے بگاہے ہماری ہدایت کرتے ہیں اور ہمیں اپنے مقصد کے اوپر گامزن رکھنے کی جو ہے ہدایت پرووائڈ کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو بالخصوص آپ کا سر, میں تو بہت ممنون ہوں کہ آپ اس دفعہ آئے, اور میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جو گلدستہ تھا اس مجلس کا, اس میں آپ نے ایک حسین پھول کا اضافہ کیا اپنی موجودگی سے, اور جو آپ نے کلام پیش کیا ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا. اور یقین جانیے کہ آپ کے پڑھے ہوئے کلام سے ہمارے بزرگان کی ہماری جو یادیں تھیں پرانی, بالخصوص مرحوم و مغفور شہید استاد سبت جعفر جو رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو یاد تھی وہ تازہ ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے, وہ شہید ہیں, اور ان کی ایک پرچھائی ہمیں آپ کے اندر نظر آئی. تو مولا آپ کو سلامت رکھے, اور اسی طرح آپ کی جو ہے نا وہ نسلوں میں ازداری جاری ساری رہے. گزشتہ 3 سالوں سے ہمارے پاس یہ ایک کہہ لیں کہ بہت اچھا پلیٹ فارم اویلیبل ہے عسکری 11 میں, کہ ایک عشاء صبح کو ایک عشاء شام کو روزانہ ہو رہا تھا. پھر عشاء محرم کے بعد عشاء ثانی, اور اس طرح کا سلسلہ جاری رہا. اور پھر یہ احمد صاحب کے آنے سے ایک ہمیں جگہ ایک یہ مل گئی ہے, اور ایک ہمارے پاس سیکٹر اے میں بھی اسی طرح جگہ اویلیبل ہے جہاں پر مومنین اپنی مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ کروا رہے ہیں. اور ایک بڑا اچھا سلسلہ ہمارا جو ہے وہ شروع ہو گیا. مردان مجلس جو ہے موسٹلی جو ہے آفٹر آفس آورز ہی رکھی جاتی ہیں, بیکاز کم اویلیبلٹی ہوتی ہے دن کو. جہاں پر زنانہ مجالس جو ہیں وہ شام کو بھی دن کو بھی چلتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن مردانہ مجالس جو ہیں, اور یہ جو اس سزا خانے کا سلسلہ ہے یہ فرسٹ ایئر ہے اس کا یہاں پر, اور ماشاءاللہ کچھ اس طرح کا یہاں پر کہیں کہ رونق چلی ہے کہ سب شامل ہو گئے. ہاں جی, شامل بھی ہو گئے, اور ایک لگاتار سلسلہ جو ہے مجالس کا یہاں پر چل رہا ہے. سفر محرم کی 26 تاریخ سے آنورڈ یہاں پر لگاتار مجالس چل رہی ہیں. سو یہ مردانہ مجالس کا ایک سلسلہ جو ہے عسکری 11 میں ہمیں میسر آیا کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے قریب ترین بھی بٹھا چوک ہے, یا جو ڈی ایچ اے فیس 5 میں مسجد ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ایک جگہ اویلیبل ہو گئی ہے کہ ودن عسکری ہم جو ہے اذا کا سلسلہ یہیں پہ کر سکتے ہیں. گروپ یہاں عسکری 11 کا گروپ ہے, اور یہاں پہ ہمارے جو ہے 4-5 ایکٹیو ممبرز ہیں. اقبال جعفری ہیں, اشر ہیں, اور باقی 2-3 اور ہیں. میں خود بھی بذات خود ہوں, اور ہم لوگ جو ہم سے خدمت ہو سکتی ہے مومنین کی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ عزاداری تو آپ کو معلوم ہے, عزاداری جو ہے یہ ایسا ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں, یہ عزاداری تو رہے گی ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ کی یہ دعا ہے, یہ نہیں ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. میں اس وقت جو ہے اذا خانہ دعائے زہرا سے مخاطب ہوں, اور یہ ماشاءاللہ سے ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے کہ جہاں پہ مسلسل جو ہے ابھی تقریباً سمجھ لیں آج جو ہے یہ کوئی 15 یا 16 مجالس مسلسل ہو رہی ہے, کل بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی, کیونکہ اذا خانہ جو ہے یہ جو بانی مجلس ہیں, اور جو یہاں کے جو احمد جعفری صاحب ہیں انہوں نے یہ جو ہے روم یہ وقف کر دیا مسلسل. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک روم کو مستقل جو ہے وقف کر دیں. اذا خانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یہ سیدھے ہاتھ پہ اذا خانہ ہے, اور یہ ہمیشہ اللہ کرے ہمیشہ قائم رہے. اور باقی یہ ہے کہ
ہم جو ہے میرا جو ایک خود بذات خود میرا جو تعلق ہے ایک بے انتہا مذہبی گھرانے سے ہے ٹھیک ہے. اور میری والدہ جو ہیں وہ خود یہ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں جو زنانہ عشرہ ہے وہ پچھلے کوئی 65 ایئرس سے ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد اب ہم نے جو کہ والدہ تو جو اللہ کو پیاری ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے ہماری جو بیگم ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مذہبی گھرانے تھے تو وہ بھی کر رہی ہیں. پھر اب میں نے کوئی ریسنٹلی کوئی 4-5 سال سے اس کو میں نے مردانہ عشرے میں کنورٹ کر دیا ہے, لیکن زنانہ بھی وقتاً فوقتاً مجالس ہوتی رہتی ہیں تاکہ ہماری جو بیگم ہیں وہ ناراض نہ ہو. تو وہ یہ ہے عزاداری دراصل بیسکلی خواتین سے ہی ہے. جی بالکل. ہم بھی اپنے والدین سے اپنی ماؤں سے سیکھ کر عزادار بنے. تو عزاداری جو سلسلہ ہے خواتین کا ہی ہے. ہاں جی بالکل صحیح. میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا میں نے کہ جناب زینب سلام اللہ نے یہ شروع کی تھی, تو لہٰذا عزاداری تو ہے ہی انہی کے توسط سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتی رہے گی. تو یہ ہے کہ ہم نے اس عسکری 11 میں جو میری اپنی ذاتی کنٹریبیوشن میری کیا اوقات ہے, میں کیا کروں گا, لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک تو یہ کہ مردانہ عشرہ یہاں پہ سب سے پہلے میں نے شروع کیا. یہاں پہ ایک آدھ مجلس ضرور ہوا کرتی تھی, لیکن میں نے پورا عشرہ جو ہے وہ میں نے شروع کیا. اور اس میں اس چیز کا بھی میں نے بہت زیادہ جو ہے اس کا خیال کیا کہ وقت پہ مجلس جو ہے وہ شروع ہو اور وقت پہ ختم ہو. یہ جتنے یہاں کے مومنین ہیں وہ اس چیز کو وٹنس کریں گے کہ میں نے کبھی بھی, بلکہ میں واحد پہلا آدمی جو ایڈ میں مجلس ختم ہونے کا بھی ٹائم لکھ دیتا تھا. تو لوگ کہتے تھے یار یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, مجلس شروع ہونے کا تو ٹائم دیکھا تھا, مجلس ختم. تو اس لیے ہمارے جو بھی ماشاءاللہ ہاں ہمارے مومنین جو ہمارے گھر میں جو مجلس آتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں اس وقت آؤں گا تو حدیث قصہ ملے گی, اس وقت آؤں گا تو حدیث ملے گی, اس وقت ہوگی تو نوحہ اور پوری. تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا شکر ہے. اس طرح بس یہ میری جو والدہ تھیں ان کا میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ مذہبی گھرانے سے تھے. ان کے جو والد یعنی کہ میرے نانا جو تھے وہ مجتہد تھے, ان کا نام تھا سید باقر علی نجفی. تو وہ ماشاءاللہ وہ مجتہد تھے وہ, اور ان کی ہی دین ہے. انہوں نے ہماری والدہ کی تربیت کی اور وہی ہمارے خون میں بھی آیا ہے. تو لہذا ہم تو یہ کبھی ختم نہیں کریں گے. آپ لوگ دعا کریں کہ ہم ایسے ہی چلتے رہیں. میرا نام ہے جی سید اشر عباس رضوی, اور بیسیکلی میں عسکری کی ایک نیٹو سوسائٹی ہے اسٹیٹ لائف سوسائٹی, وہاں کا رہائشی ہوں. اور میرا یہاں پہ بزنس تھا, عسکری میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا. کچھ مومنین سے ملاقات ہوئی. میرے بھائی ہیں یہاں پہ اقبال, وہ بھی یہیں پہ رہتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کچھ دیکھا یہاں پہ کہ جو عزاداری کا سلسلہ ہے وہ تھوڑا اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ لوگ ذرا ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, اپنے گھروں میں مجالس کو برپا اس طریقے سے نہیں کر پا رہے جس طریقے سے کرنا چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. کچھ انتظامی وجوہات کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں عزاداری سے, اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں. کچھ فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ عسکری ایک سوسائٹی ہے, تو یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ شاید اتنے لوگ نہ آئیں مجالس کے اندر اور ان کو مینیج کیسے کیا جائے. تو پھر ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا پلان کیا کہ ہم کسی طریقے سے ایسا کوئی سلسلہ کریں کہ جتنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ گھروں میں مجالس کا سلسلہ ہو سکے تو وہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا اس سوسائٹی کے لیے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ میرے بھائی ہیں اقبال جعفری اور ایک دو صاحبان اور بھی ہمارے ساتھ, ہم لوگوں نے مل کے پھر ایک سلسلہ شروع کیا. اور اس میں ہم لوگوں نے ایسے کیا کہ جو مومنین, ایک ہم لوگوں نے بیسیکلی گروپ بنایا جس کا نام تھا حیدر کرار, خادمین حیدر کرار ہم لوگ اس میں اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. اور ہم لوگوں نے کوشش یہ کی کہ جو بھی مومن, خاص طور پہ عسکری 11 میں, ایون کے باہر بھی, لیکن زیادہ ہمارا جو فوکس تھا وہ عسکری 11 کی طرف تھا, جو مومنین عسکری 11 میں اپنے گھروں میں مجلس حسین برپا کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں نے پھر ایسا سلسلہ کیا کہ ان کے گھر میں ہم فرش بھی خود کرتے تھے, ان کے گھر کی آرائش بھی خود کرتے تھے, ان کے گھر میں ایون کہ یہاں تک کہ اگر کوئی مومن ایسا جو کہ تبرک بھی نہیں دے سکتا یا اس کی استعداد نہیں ہوتی تھی, تو ہم کوشش کرتے تھے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکے ہم کریں.
بیسک مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ عزاداری ہر گھر میں ہو، اور صرف یہ نہ ہو کہ ایک یا دو جگہیں ایسی ہوں کہ جہاں پہ لوگ جائیں اور مجالس سنیں. اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ لوگ چاہتے تھے لیکن ان کو موقع نہیں مل پا رہا تھا. تو عسکری میں کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ لوگ چاہتے تھے لیکن ان مجالس کو وہاں پہ منعقد نہیں کرا پاتے تھے. تو مولا نے ہم لوگوں کو یہ شرف بخشا اور ہم لوگوں نے کوشش کی. پچھلا سال ہمارا جو تھا بگننگ ایئر تھا اور اس میں ہم نے بہت ساری مجالس کرائیں، اور یہ سال تو ماشاءاللہ سے مولا کے کرم سے بہت ہی زبردست ہے. اس سزا خانے میں ہم لوگ نے مجلس کروائی ہیں، اور یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 11 محرم سے ہماری مجالس شروع ہوئی ہوئی ہیں یہاں پہ، اور بغیر رکے وہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے. اور انشاءاللہ یہ مجالس کا سلسلہ اس طرح ہی جاری رہے گا، اور اگلے آنے والے مہینوں میں بھی یہ مجالس ایسی چلتی رہیں گی. یہ صرف محرم کی حد تک نہیں ہے، انشاءاللہ محرم کے بعد بھی یہ سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. میرا نام زہیب ہے اور میں عسکری 1167 کا رہائشی ہوں، اور عسکری میں ہمیں 4 سال ہو گئے رہتے ہوئے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال عسکری میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مجلس عزا کا انعقاد کریں. اور اس سال الحمدللہ ہم نے 1 محرم سے لے کے اب تک مسلسل جو ہے وہ مجالس عزا کا انعقاد کیا ہے. اور میں لکی ہوں کہ میں حیدر قرار گروپ کا ممبر ہوں، اور ہم اس گروپ کے تحت ہم نے کوشش کی، وی ٹرائیڈ آور لیول بیسٹ، کہ ہم عسکری 11 میں جہاں ہو سکے زیادہ سے زیادہ مجلس عزا کا انعقاد کریں. وہ مومنین جن کے پاس وسائل کی کمی ہے یا جن کے پاس سپورٹ اویلیبل نہیں ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے ان کی مالی چاہے مدد ہو یا دوسری طرح سے مدد ہو، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم یہاں پہ بلا ناغہ مجلس عزا کا انعقاد کریں. اور الحمدللہ یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزا خانہ دعائے زہرا ماشاءاللہ قائم ہوا ہے احمد علی بھائی کے گھر پہ. تو یہاں پہ آج اس عشرے کی باقاعدہ سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے، اور اس عشرے سے پہلے بھی ہم نے 4 مجالس محرم الحرام میں 25 محرم سے لے کے 30 محرم تک ہم نے ان کا انعقاد کیا. اور ابھی بھی مسلسل آگے فردر مجالس عزا جو ہیں ایٹ لیسٹ 20 سفر تک ان کا انعقاد جاری رہے گا. اور یہ بس مولا کا کرم ہے، ان کی عطا ہے. اور میرے جو کولیگ ہیں اس میں حیدر قرار گروپ میں اقبال جعفری بھائی، مرتضیٰ حسین شاہ بھائی، اشر رضوی بھائی، اور خود احمد علی جعفری اور انکل ذیشان جعفری اور انکل دیگر ہمارے جو بزرگان ہیں، ان کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے، انکریجمنٹ رہی ہے کہ ہم یہ ساری جو مائل سٹونز ہیں ان کو اچیو کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اور انہی ہستیوں کی عطا ہے کہ ان کی کرم نوازی ہے کہ اس سال ہم 40 پہ بھی جا رہے ہیں. میں اور میری مسز ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ہفتے 40 کی زیارت پہ جا رہے ہیں. اور ایک چیز میں اس میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے سنا تھا کہ جو بھی زیارات پہ جاتا ہے امام اس کا جو سفر اس کو بھی آسان کرتے ہیں، اور جو وہ زیادہ راہ خرچ کر کے جاتا ہے وہ بھی اس کو لوٹا دیتے ہیں، اور وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. یہ چیز ہم نے پرسنلی ایکسپیرینس کی. ہم 2022 میں پہلی دفعہ کربلا واللہ کی زیارت پہ گئے، ائمہ طاہرین کی زیارت پہ گئے. تو جانے سے پہلے ہم لوگ ایک گھر کی پرچیزنگ میں بزی تھے، کوشش کر رہے تھے کسی طرح گھر مل جائے ہمیں. تو ہماری کوئی بھی ڈیل فائنل نہیں ہو رہی تھی. آخری وقت آ گیا تھا کہ ہم کوشش میں تھے کسی طرح ہمارے گھر کا کوئی سلسلہ ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا. اور ان بٹوین ہماری جو ہے وہ فلائٹ کی ڈیٹ آ گئی، اور ہم اپنی ساری کوششوں کو مولا عباس کے حوالے کر کے ہم نے سفر کا آغاز کیا اور ان کے حوالے ساری چیزیں کی. آپ یقین جانیں جب ہم واپس آئے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جن پرائسز پہ ہماری ڈیل لاک نہیں ہو رہی تھی، پرائسز اس سے کوئی 10% زیادہ انکریز ہو چکی تھی ود ان 2 ویکس. لیکن ایک سید شاہ صاحب کی کال آتی ہے میری مسز کو، بخاری سید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے. تو وہ میری وائف کو کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگ گھر ڈھونڈ رہے ہیں. تو میرے پاس کینیڈا کی پارٹی ہے جو چاہتے ہیں کہ صرف اہل تشیع کسی فیملی کو دیا جائے. مولا انتظام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یقین جانے میں نماز ظہرین پڑھ کے جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میری وائف مسکرا رہی تھیں، اور وہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا ایسا کیا ہو گیا. تو کہتی مولا نے انتظام کر دیا ہے. بلیو می، وہ گھر جو ہمیں ایک ہائی پرائس پہ مل رہا تھا وہ لو پرائس پہ ملا.
اور بہت بہترین لوکیشن پہ ملا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اس کی ٹرانزیکشن اور کب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے. اور اب ہم مسلسل ماشاءاللہ اس سال تیسرا سال تھا کہ ہم نے 25 محرم کی سالانہ مجلس اعزاز مولا سجاد کے شہادت کے سلسلے میں وہاں پہ انعقاد کیا اس کا. اور کاش آپ بھی اس مجلس میں ہوتے. بہت قبولیت کی مجلس سے، جیسے اقبال بھائی نے آپ کو پہلے بتایا ہوگا کہ وہاں پہ تابوت برآمد کیا تھا اور ہم ہر سال تابوت برآمد کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ٹو کٹ اٹ شارٹ یہ انہی کی عطا ہے، انہی کے وسیلے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں آپ کا بھی ممنون ہوں. میں نے آپ کو کراچی میں نشتر پارک میں علامہ طالب جوہری صاحب کی مجالس میں اور خاص طور پہ 9 محرم الحرام کی مجالس میں آپ کو مرثیہ خوانی کرتے ہوئے سنا. آپ نے میری یہ تمام یادیں بھی تازہ کر دی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے اس چیز کی کہ میں آپ سے ملنے میں اور آپ کو دوبارہ سننے میں کامیاب ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلى. میرا نام میجر سید افتخار حسن نقوی ہے اور میں یہاں ایڈیشنل ڈائریکٹر ریٹائر ہوں DHA لاہور میں. اور یہاں پر 116B میں رہتا ہوں میں، یہاں پر ہاؤس نمبر عسکری 11 میں. اور ہمارے گھر جو ہے وہ مردانہ عشرہ ہوتا ہے 11 دن. سارا عسکری 11 جو ہے نا وہ ہمارے گھر آتا ہے. اور اس سال بھی 29 ذی الحجہ سے لے کے اور یہ جو ہے شام غریبہ تک ہاں، اور سوئم کی بھی اور ابھی چیلم کی مجلس بھی ہمارے گھر جو ہے 23 اگست کو ہونی رات کو 8 بجے. تو شکر الحمدللہ. اور میں خود شاعر اہل بیت بھی ہوں. اور کیا کہتے ہیں، اس سے پہلے میں کوئی 9 سال میں نے ہر جمعے کو جو ہے نا مجلس کروائی ہے جہاں بھی میں پوسٹڈ ہوتا تھا. نہیں، جمعے کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد. جہاں بھی اس سے پہلے میں سیالکوٹ میں رہا ہوں ڈسٹرکٹ پروجیکٹ مینیجر. وہاں 150 اسکول بنوائے میں نے اور جہاں بھی رہتا تھا پہلے بندوبست کرتا تھا. تو شکر الحمدللہ. ابھی پچھلے 3 سال سے ہمارے گھر جو ہے عشرہ اور ہے مردانہ، تو سب لوگ آتے ہیں شکر الحمدللہ. اور یہ ساری میری والدہ صاحبہ جو ہیں سیدہ کبریٰ فاطمہ، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور میں ایک قطعہ جو ہے نا آپ کی نظر کرتا ہوں اپنے اشعار میں سے. کوئی تاریخ میں ڈھونڈ سکتے ہو ابو طالب جیسا، کوئی تاریخ میں ڈھونڈ سکتے ہو ابو طالب جیسا، جس کا بھتیجا اور رسول اور بیٹا علی جیسا. رسول پاک کو پروان چڑھایا کس نے، رسول پاک کو ہر مشکل سے بچایا کس نے، رسول پاک کا نکاح پڑھایا کس نے. جھوٹی روایتوں سے ابو طالب کا مقام کم نہ ہوگا، روز حشر دشمنان پہ عذاب کم نہ ہوگا. ایک اور قطعہ جو ہے میں بس آخری جو ہے حضرت علیہ السلام کی شان میں، وہ جو ہے حوض کوثر سے پینے کی تمنا کرتا ہوں، محبت علی میں جینے کی تمنا کرتا ہوں. حوض کوثر سے پینے کی تمنا کرتا ہوں، محبت علی میں جینے کی تمنا کرتا ہوں. یا علی تیرے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں، یہ عمل ایک بار نہیں بار بار. اور ایک آخری قطعہ جو ہے میں امام زمان اسلام کی شان میں نے ان کے ظہور کے بعد جو منظر کشی کی مختصر سے. جب میرے آقا کا ظہور ہوگا دور فسق و فجور ہوگا، مومنوں پہ سرور ہوگا، مومن مسکرا رہے ہوں گے، دشمن گھبرا رہے ہوں گے. مومنوں کا بول بالا ہوگا، دشمنوں کا منہ کالا ہوگا. فلک پر ایک اجالا ہوگا، دہر میں اس میں محمد کا بول بالا ہوگا. یہود چھپتے پھریں گے، ٹھکانہ نہ پائیں گے، دشمنان بھی جلد فنار ہو جائیں گے. بیعت کریں گے فرشتے اور عیسیٰ، چھپتے پھریں گے دشمن اور شیطان. بیعت کرنے والوں کی بھیڑ ہوگی، دشمنان کی اخیر ہوگی. مومنوں کا زور زورہ ہوگا، دشمنوں کا تورا پورا ہوگا. سبحان اللہ. یہاں پر جو ہے بہت ہی اچھا ماحول ہے، مومنین ماشاءاللہ. اور کیا کہتے ہیں، ذیشان جعفری صاحب جو ہے میرے بیسٹ فرینڈ ہیں یہاں پر. اور اقبال جعفری صاحب جو ہے ان کی بہت خدمات ہیں. اور اعظم زیدی صاحب ہیں، ان کی بہت خدمات ہیں. اور ماشاءاللہ یہ جو دعائے زہرا، یہ جو یہاں پر جو امام بارگاہ بنا ہے، اور احمد جعفری صاحب نے ماشاءاللہ یہ جو شروع کیا ہے سلسلہ مجالس کا. میں یہاں آتا رہوں تو مجھے تو بہت ہی رکت اور بہت ہی قبولیت والی مجالس پڑھی. اور اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات پہ اضافہ کرے اور ان کی نسل میں یہ چلے مجالس کا سلسلہ. اور مولانا عمران رضوی صاحب جو ہیں ان کی بہت خدمات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر. آگے چلتے ہیں اپنے مہمان مولانا عمران صاحب کی طرف اور ان سے آج اس موضوع کے بارے میں اور یہ عزا خانے میں آج انہوں نے جو یہ 10 مجالس پڑھیں
اور یہ پہلا سال ہے اس عزا خانے کا اس عسکری 11 میں، تو کیا کہیں گے؟ تھوڑی بات اس سے روشنی ڈلوائیں گے. جی قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ کا ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ کہ آپ شکریہ آپ کا بھی. مجلس کے بعد اور آپ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں. آپ نے بے انتہا خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. جو یہ عشرہ سفر کا جو پورا 10 دن تھا، بہترین ٹاپک تھا اور یہ وقت کی بہت ضرورت ہے. اب میں آپ سے سوال یہی کرنا چاہوں گا، کیا ممبر سے حق ادا کیا جا رہا ہے کہ جو وقت کے امام ہیں اس پر کیا بات چیت ہوتی ہے؟ کیا روشنی لوگ ڈال رہے ہیں ذاکرین؟ کیا کتنی ضرورت ہے اس موضوع پر بات کرنے کی؟ وہ اس پہ آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے وقت کے امام اس وقت پردے غیب میں ہیں، بے شک، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کے امام کی یاد کو تازہ کریں اور دوسروں تک ان کے پیغاموں کو منتقل کریں، ان کے پیغام کو منتقل کریں، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وقت کے امام سے ان کی معرفت ان کے دل میں پیدا ہو اور ان کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ضرور حاصل کر سکیں. اور اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام پر گفتگو کی جائے. میں کسی اور کو نہیں کہتا، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری اور مسئولیت ہے. میں اپنی ذمہ داری کے اوپر اس بات کو میں نے محسوس کیا کہ وقت کے امام پر گفتگو کرنا ضروری ہے. اتنی بات نہیں کی جاتی جتنی کرنے چاہیے، اور چونکہ ہمارا امام پردے غیب میں ہے، لہذا اس پردے غیب میں رہنے کی وجہ سے ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، میں نے اس عشرے میں کوشش کی ہے کہ معرفت امام زمانہ اور اس غیبت کبریٰ میں ہماری ان کے لیے کیا ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ان 10 دنوں میں. بہت بہترین آپ نے انداز کیا. اچھا حضور، یہ اتنا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے ہی جو آپ کی گفتگو میں ان 5-6 دنوں میں نے سنا، جیسے آپ نے فرمایا کہ رسول خدا سے لے کر مولا علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین، ائمہ، تمام ائمہ نے ان ہمارے وقت کے امام کا انتظار کیا اور سب نے دعا کی کہ کاش ہم ان کے اس میں ہوتے دورے اس میں. تو اس پہ بھائی تھوڑا سا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا عشرے میں. ایک ہمارے عالم دین گزرے ہیں شیخ صدوق، 4 صدی ہجری میں، جن کی ولادت خود امام زمان کی دعا کے ذریعے سے ہوئی ہے، کیونکہ ان کے والد بابوئے قمی نے امام کے تیسرے نائب حسین ابن روح سے نامہ لکھا تھا، ایک خط لکھا تھا کہ مولا میرے لیے دعا کریں کہ میرے کوئی بیٹا پیدا ہو. تو امام زمانہ نے جواب میں لکھا سیولد لک ولد المبارک انشاءاللہ. تو عنقریب آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بہت بابرکت ہوگا. تو ان کی دعا کے نتیجے میں شیخ صدوق کی ولادت ہوتی ہے، اور شیخ صدوق نے اپنی زندگی میں 300 کتابیں لکھی ہیں. اور شیخ صدوق ایک بزرگ عالم دین ہماری شیعہ قوم کے، جن کی ایک سب سے بڑی کتاب جو من لا یحضرہ الفقیہ، جو تشیع میں جو 4 بڑی کتابیں ہیں، اصول کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، اس کے یہ رائٹر شیخ صدوق ہے. شیخ صدوق چونکہ ایک دفعہ وہ مشہد کی زیارت کر کے نیشاپور آ رہے تھے. نیشاپور میں لوگوں سے ملاقات ہوئی. ایک شخص بخارا سے آیا ہوا تھا، اس کو وہاں پر سوالات ہوئے تھے امام زمانہ کے متعلق، تو وہ قانع نہیں کر پایا لوگوں کو، تو اس کے دل میں بھی امام زمان کی غیبت پر شک پیدا ہوا. شیخ صدوق نے ان کو امام کے غیبت کے اوپر اور امام کے اوپر دلیلیں جو تھیں آیات سے، روایات سے مطمئن کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمان وہ حرم میں مکہ میں خانہ کعبہ میں یہ طواف کر رہے ہیں، اور امام زمان کی ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور امام زمان ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے اوپر کتاب لکھو، میری غیبت کے اوپر کتاب لکھو. تو انہوں نے امام سے کہا کہ میں نے آپ کے اوپر کتاب لکھا ہوا ہے. تو امام نے کہا ایسے نہیں، بلکہ اس روش سے لکھو، اس میں تمام انبیاء کا ذکر کرو، تمام انبیاء جو غیبت جنہوں نے کی ان کا ذکر کرو، اس کے بعد میری غیبت کا تذکرہ کرو، تاکہ میری غیبت لوگوں کو کوئی نئی نہ لگے، بلکہ ایک تسلسل ہے. اس کی کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ. میں نے اس کتاب سے بہت کچھ پڑھا، اس میں بہت زیادہ تو نہیں، پھر بھی جتنا پڑھا، اس کتاب میں تمام ائمہ معصومین کی روایات امام زمانہ کے بارے میں ہے، وہ بھی ہے، میں نے اس کو بھی پڑھا اس میں. تو رسول السلام سے لے کر کے آخری امام تک کے تمام معصوم، اس میں علامات ظہور ہیں ان کو بھی بیان کیا میں نے، اور بھی چیزیں اس کے اندر ہیں، وہ سب میں نے اس کتاب سے کمال الدین
تمام النعمہ سے میں نے اس کو بیان کیا. ماشاءاللہ بہت خوب. حضور آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں ہماری جو نیو جنریشن ہے, کیونکہ اب جو یہ دور ہے بہت تیزی سے تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں اور مشکلات میں بھی اضافہ ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے؟ میسج یہی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی یاد کو تازہ کریں تاکہ ہم صراط مستقیم پر رہیں. امام کی یاد ہمیں مایوسی سے بچاتی ہے, ایک امید عطا کرتی ہے, بے شک. اور جب امید ہوتی ہے کسی کے پاس تو اس کا دل زندہ رہتا ہے, وہ کبھی ادھر ادھر نہیں جاتا. اپنے امام کی یاد کے ذریعے سے, چونکہ جب ہم امام کو یاد کریں گے تو ہم امام کی دعاؤں میں شامل ہوں گے اور وہ ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے اس سے. سبحان اللہ. بہت آپ کا شکریہ. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بے انتہا خوبصورت انداز میں یہ 10 دن اپنا میسیج دیا, ریکارڈ کرایا, اور ہمارے تمام ناظرین جو یہ دیکھ رہے تھے قائم ٹی وی کینیڈا پر مسلسل 5 روز سے یہ سلسلہ جاری تھا جو کہ میں نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا اور اپنے ناظرین تک میسیج پہنچایا قبلہ کے کہ بے انتہا خوبصورت انداز میں انہوں نے ان 10 دنوں میں امام زمان علیہ السلام کی گفتگو فرمائی. اور ناظرین بتاتا چلوں یہ فرش عزا پوری دنیا میں اس وقت عزاداری کا سلسلہ جاری ہے, اور میں اس وقت موجود ہوں لاہور میں عسکری 11 میں. یہاں پر بھی ایک بہت منفرد انداز کی عزاداری ہے اور ایک فیملی ماحول ہے, کیونکہ جس طرح ان لوگوں نے گروپ بنایا اور کوئی فرش بچھا رہا ہے تو کوئی ذاکر ہے تو کوئی سلام گزاری کر رہا ہے, سب نے اپنی ڈیوٹیز لے لی اور عزاداری کو بہت آسان کر دیا. تو کوئی تبرک کا اہتمام کر رہا ہے تو کوئی شربت کا. تو یہ ایک بہت اچھا میسج ہے. بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی اور آپ کو میسج آپ تک پہنچایا کہ عزاداری کس طریقے سے ہو رہی ہے, کون کون اپنا حصہ کس طرح ڈال رہا ہے. یہ آج کا جو یہ میسج ہے کہ آپ دیکھیں لوگ کس طریقے سے عزاداری کو آسان کر رہے ہیں, جبکہ اتنی مہنگائی ہے, جبکہ کچھ بھی ہے, لیکن ہماری عزاداری اپنے اسی طرح اسی روش پر چل رہی ہے اور ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں یہی امید کروں گا کہ یہ جو عسکری 11 کا جو میں نے یہ اتنے دنوں میں جو یہاں سے لوگوں سے بات چیت کی, آپ تک میسج پہنچایا کہ عزاداری کو کس طرح آسان کرنا چاہیے, تو یہ سب کو سوچنا پڑے گا کہ جو یہ اس وقت نمائش اور ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ عزاداری کو الگ انداز میں دکھایا جا رہا ہے, وہ سادگی ختم ہوتی جا رہی ہے. سادہ انداز میں عزاداری کی جائے اور منبر رسول سے صرف اور صرف اہل بیت کا ذکر ہو اور کسی چیز کا ذکر نہ ہو. یہ منبر جو ہے اہل بیت کا ہے, یہ رسول کا ہے اور ائمہ کا ہے, امام زمان علیہ السلام کا ہے, اور یہ عزاداری ان تک جانی ہے اور یہ ہم وہاں تک پہنچائیں گے. ہماری دعا ہے پروردگار ہمارے جتنے علماء ہیں ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمام جو اس خدمت میں جو فرش عزا کی خدمت میں شامل ہے پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں خاور رضا نقوی, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. رات کے پہرے کو, بچوں کے سسکنے کو اور رات کے بستر کو